वेलकम बैक। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से PTI से मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म को ख़त। हुकूमत से मुतालबा किया कि कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सके। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब और पायदार नहीं हो सकते। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान के ख़त के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से PTI से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्बत पेशरफ्त है जिसे संजीदगी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के अमली इक़दामात पर है। हुकूमत से दरख्वास्त है कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, साबिक सेनेटर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को पैरोल पर रिहा किया जाए। इन रहनुमाओं की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। एतमाद साजी के बगैर शुरू किए जाने वाले मुज़ाकरात ना तो नतीजा खैज होंगे ना ही देरपा साबित हो सकेंगे। फवाद चौधरी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की है। अगर मुलाकात होती है तो वो मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद है। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान हुकूमती वज़रा से भी मुसलसल राब्ते में है। फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा कि नेशनल डायलॉग कमेटी का मानना है कि मुज़ाकरात इसी सूरत में कामयाब और पायदार हो सकते हैं जब उनका आगाज़ एतमाद साजी के इक़दामात के साथ किया जाए। कोट लखपत जेल में कैद सियासी कैदियों की रिहाई न सिर्फ मुज़ाकरात के माहौल को मुस्बत बनाएगी बल्कि फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। तमाम सियासी जमातों से अपील है कि कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए इस अमल में हिस्सा लें। जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक राय पैदा करें। यही रास्ता मुल्क को सियासी कशीदगी से निकाल कर इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब ले जा सकता है। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात खेलने के बजाय मुनासिब तरीके से आएं, अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरियां करें, उनसे बात करें, उनके पास बातचीत का मैंडेट है। PTI के शौकत यूसुफजई कहते हैं मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले अगर बानी की आज़ादी के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं तो करें, उनका हक है। उन पर बानी ने बड़े बड़े एहसानात किए। इमरान खान के ऊपर आपने पाबंदियां लगा दी हैं कि जी मुलाकात नहीं होगी, उनकी बहनों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं, जाहिर है फिर मुज़ाहमती रास्ता ही रह जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है मुज़ाकरात खेल रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से आए, अगर करें अपोजिशन लीडर्स की, फिर उनसे बात करें, उनके पास मैंडेट है। जो लोग मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर चले गए थे और आज अगर उनके दिल में एहसास हुआ है कि वो इमरान खान की आज़ादी के लिए कोई रोल प्ले कर सकता है, बिल्कुल करें, उनका हक है। उन पे बड़े बड़े एहसानात किए इमरान खान ने, लेकिन ये कि जताए ना, हमारी लीडरशिप है सीनियर, उनके ऊपर अल्फाजात ना करें कि जी ये कमज़ोर लीडरशिप है, ये कमज़ोर नहीं है, ये इन्होंने जो रोल अदा किया है, जो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असेंबली शेख रोहेल असगर कहते हैं ख्वाजा आसिफ दबंग साफ गो हैं, जो दिल में आता है बोल देता है। वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुतालिक कुछ बातों से परहेज। काम कमर जावेद बाजवा से मुतालिक मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज़ हमीद की निशानदही पर कमर बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। वो मर्जी का मालिक है, दबंग आदमी है, जो आता है जेल में वो बोल देता है, जरा साफ गो आदमी है। वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसको इन बातों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर मैं एक इदारे का सरबराह हूँ तो उसी इदारे को मैं क्रिटिसाइज करूँ, मुनासिब नहीं है। आदमी का उसके कहने पे तो नहीं हुआ ना, वो महकमे ने या इंस्टीट्यूशन ने आज खुद उस पर नोटिस लिया। मे बी कोई सीक्रेटली इस मामले पे भी उनकी कोई हो रहा हो, इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, तो उनको ही डिसाइड करना है कि आया उन्होंने बाजवा साहब की, अगर उससे इन्वॉल्वमेंट है तो बाजवा साहब को उन्होंने ट्रायल करना है या नहीं करना, या उसके मतलब उन्होंने क्या इक़दाम करना है। मेरा ख्याल है मुतालबा करना नहीं बनता, फिर फैसला कर दें कि सरबरा को अपने ही महकमे के लिए डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा तमाचा है PTI के मेंबरान के मुंह पे कि कोई उसमें इस काबिल नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर बन सके। क्या किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कोई सच बोल सके? क्यों सहारा ले रहे हैं उसका जिसकी नकलें उतारते रहे? आपका हक है सियासत करने का, मुफाद की सियासत करें, पर इतना तो ना करें कि मुफाद के लिए आप इतने घिर जाएं कि एक शख्स आपकी नकलें उतारता रहे पब्लिकली जलसों में। आप सिर्फ अपने मुफाद की खातिर सब कुछ भूल गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तफसीलात जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन।
جی بالکل، سفارتی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان 26 دسمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنے اس دورے کے دوران یو اے ای کے صدر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس دورے کے دوران دو طرفہ امور اور پاک یو اے ای تعلقات پر بات چیت ہوگی اور مختلف معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کا بھی امکان ہے۔ راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی کارروائی پر عمل درآمد روک دیا۔ درخواست مزید کارروائی کے لیے فل بینچ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائی چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے روبرو ہونے والی کارروائی روک دی اور متعلقہ ریکارڈ فل بینچ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ریمارکس دیے کہ معاملات سول کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کے باوجود ڈی سی فیصل آباد نے قبضہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ 21 کنال کی ملکیت کا تنازع چل رہا ہے۔ سول کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا۔ مخالف فریق کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے قبضہ ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ پاکستان بار کونسل نے بھی پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کی معطلی کا خیر مقدم کیا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا، پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کے اطلاق کی معطلی کا لاہور ہائی کورٹ کا عبوری حکم خوش آئند ہے۔ جاری اعلامیے میں پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ نئے آرڈیننس کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹیوں کو جائیداد تنازعات کا اختیار دینا آئین و قانون کے منافی ہے۔ نیا آرڈیننس عدالتی بالادستی، شہری حقوق اور سول نظام کو کمزور کرتا ہے۔ زیر سماعت مقدمات میں ریونیو افسر کے ذریعے قبضہ دلوانا عدالتی اختیار پر حملہ ہے۔ کچھ عناصر تمام اختیارات بشمول عدالتی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ پٹواریوں اور اسسٹنٹ کمشنرز کو دائر اختیار سے بڑھ کر اختیارات دینا ناقابل قبول ہے۔ قوانین کی تشریح کا اختیار آئینی طور پر صرف عدلیہ کو حاصل ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو عبوری حکم جاری کرنے کا مکمل آئینی اختیار حاصل ہے۔ عدلیہ کے اختیارات کو کمزور کرنے والے قانون کی معطلی درست فیصلہ ہے۔ وکلا برادری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور عدالتی ادارے کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے حق میں دیے گئے موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ وکیل رہنما اور ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون کہتے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے متعلق وزیر اعلیٰ کا بیان نامناسب ہے۔ جن لوگوں نے یہ قانون ڈرافٹ کیا اور غلط مشورہ دیا وہ درست نہیں۔ اس سارے عمل کی مذمت کرتا ہوں۔ پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا بیان واپس لیں۔ پنجاب کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ کے خلاف ہے۔ معزز چیف جسٹس صاحبہ نے ایک آرڈر پاس کیا پراپرٹی ایکٹ کے حوالے سے، میں نے ایم پی ایز متعلقہ ڈی سیز کے ذریعے وہ اپنی قبضہ مافیا کی جو اپنی ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کر رہے تھے، وفاقی قوانین ہیں، ان ساروں کو ریڈنڈنٹ کر دیا۔ انہوں نے اس قانون کے تحت، اس غیر آئینی قانون کے تحت ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ صرف اور صرف انتظامیہ کے ذریعے وہ کر رہے ہیں۔ سارے عمل کی مذمت کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو واپس لیں۔ پاکستان میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا امریکی جریدے یو ایس اے ٹوڈے کو انٹرویو، کہا ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ آئی ٹی برآمدات $4 ارب سے متجاوز 5 برس میں 2 گنا ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بحرانوں سے نکل کر مواقع اور ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ زراعت، معدنیات، کان کنی اور ڈیجیٹل معیشت سرمایہ کاری کے ترجیحی شعبے ہیں۔ اگرچہ معاشی استحکام ایک ضروری بنیاد ہے، تاہم پائیدار ترقی اصل چیلنج ہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج ہو یا فتنہ الہندوستان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان تمام دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا قلع کما کرنے کے لیے یکسو ہے۔ ملک کے چپے چپے سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر واضح کر چکے ہیں، پاکستان کی خود مختاری اور آزادی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی تاریخی اور مثالی ہے۔ سی پیک گیم چینجر اور مختلف ممالک کو جوڑنے والا منصوبہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سی پیک میڈیا فورم سے خطاب،
کہا کہ سی پیک کی وجہ سے کئی ترقیاتی منصوبے بنے ہیں. A new foundation in this country known as the Pakistan-China Economic Corridor, where we had investments coming in, where we had infrastructure being built, where we had industry being built. We also saw a cultural change, and it's always heartening when we see a Chinese citizen speaking fluent Urdu, or we see a Pakistani citizen speaking fluent Chinese. The Pakistan-China Institute can come up with a digital media platform to call out fake news and to label fake news circulating around CPEC as fake news and stating the correct facts. Maybe a fact check forum can be created. صدر آصف علی زرداری نے کربلا میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس بن علی پر حاضری دی. امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم میں بھی صدر پاکستان کے ہمراہ تھے. صدر مملکت نے دونوں مقامات پر فاتحہ خوانی کی اور نوافل ادا کیے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا. کہا کہ ان کی تعلیمات حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما ہیں. صدر آصف علی زرداری نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقات کی. ترکیہ کے دارالحکومت میں لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. طیارہ انقرہ سے طرابلس جا رہا تھا. طیارہ حادثے میں لیبیا کے فوجی سربراہ سمیت مشیر محمد الساوی، میجر جنرل غریبیل اور ایک فوٹوگرافر بھی جاں بحق ہوا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ٹریفک سینٹر فیض آباد کا دورہ. شہریوں کے لیے دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے کہا ٹریفک سینٹر میں کارروائی شفاف اور بروقت ہونی چاہیے. انہوں نے لائسنس کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے اضافی مشینیں اور سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے لائسنسنگ کے تمام مراحل کی مکمل چھان بین کروائی. ٹوکن روم، سائن ٹیسٹ اور فزیکل ٹیسٹ سینٹرز کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے شہریوں سے عملے کی کارکردگی سے متعلق پوچھا. شہری نے کہا لائسنس کے حصول کا نظام تھوڑا سست ہے، سسٹم تیز کرنے کی درخواست ہے. محسن نقوی نے کہا آئی جی سے کہہ دیا ہے وہ اس کو تیز بنائیں گے. انہوں نے شہریوں کے مسائل پر فوری اقدامات کی ہدایت دی. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے ماڑی پور مچھر کالونی میں میاں بیوی کو ذاتی رنجش اور پسند کی شادی پر قتل کیا گیا ہے. کیا معاملہ تھا؟ نذیر شاہ اپڈیٹ کریں گے. نذیر بتائیے گا. کالونی کا علاقہ جہاں گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک خاتون اور مرد جاواگ ہوئے تھے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو میاں بیوی ہیں اور یہ واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا پیش آیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی اور پسند کی شادی کی وجہ سے ہوا تھا. جو مقتول رفیق گل اس کو اور اس کی بیوی زینب کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا. مقتول رفیق اور زینب 5 ماہ سے مچھر کالونی میں رہائش پذیر تھے اور زینب نے 3 روز قبل ہی اپنے والد کو فون بھی کیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ موقع سے 9 پستول کے 4 خول برآمد ہوئے ہیں. پولیس اور جو تفتیشی حکام ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں جن کی جانب سے شواہد اکٹھے کی جا رہے ہیں اور جو عینی شاہدین علاقہ مکین ہیں ان کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے اورنگی میں مبینہ ڈاکو کو جلانے کے مقدمے کی سماعت. عدالت نے کہا مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں اور جائے وقوع پر موجود پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. گزشتہ ماہ اورنگی میں نامعلوم افراد نے ایک شخص کو ڈاکو قرار دے کر جلا دیا تھا. مبینہ ڈاکو پر ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے کا بھی الزام ہے. مشتعل شہریوں نے ڈاکو کو پول سے باندھ کر آگ لگا دی تھی. وکلا نے پولیس رپورٹ پر اعتراض کیا تھا. چین میں روبوٹس کو گاڑیاں صاف کرنے کے کام پر لگا دیا گیا. چین کے ایک شہری نے ناچنے، گانے اور کرتب دکھانے والے جیون روبو سے اپنی گاڑی صاف کروائی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. روبو کے مالک کا کہنا ہے $40,000 کے روبو سے گھر کے کام کروانا تو بنتا ہے. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.